اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ کی بے حد و حساب تعریف و توصیف، جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، لاتعداد درود و سلام نبی کے مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس منا میں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آج کی پروقار بامقصد عظیم و شان جمعۃ المبارک کی نشست میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ سورہ یوسف کے حوالے سے ہم ضروری معروضات اور کچھ اسباق سماعت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 سے 59 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی حوالے سے چند باتیں آج بھی ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہم تمام کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، صحیح معنوں میں دین سمجھنے، سمجھانے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے وہ اسباق جو ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں، وہ دو اسباق آج کی گفتگو کا حصہ رہیں گے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے ہر قدم اور آپ کے زندگی میں آنے والی مشکلات، آزمائشیں، صبر، یہ ساری باتیں ہم نے بغیر سماعت کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے سے نکال کر بادشاہ وقت کے دربار میں لایا جاتا ہے، تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑی عزتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ نوازا ہے، اور جو عزیز مصر تھا اس کی جو وائف تھی زلیخا، اس کا نکاح جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ وقت نے کیا، اور خزانے کے سارے معاملات سپرد کر دیے جناب یوسف علیہ السلام کو۔ بادشاہت کا تاج پیغمبر کے سر پر سجایا گیا اور تخت نشین ہو جاتے ہیں جناب حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا جو ماضی تھا وہ بڑی
آزمائشوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اور صبر کے دامن کو تھامے ہوئے اور شکر کی نعمت کو اپنی زندگی کے حصہ بنائے ہوئے آخر کار پیغمبر ایک بادشاہ کے تخت پر جب تخت نشین ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا جناب یوسف علیہ السلام پر بڑا کرم ہوا۔ انسان جب محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایک دن وہ اپنے مقام، اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ وعدہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو شخص بھی جہاں بھی ہے، جیسے بھی ہے، وہ جتنی خلوص کے ساتھ محنت کرتا ہے اجر بھی اسے اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ آج ہم یوسف علیہ السلام کے تخت نشین ہونے کے بعد دو باتیں ہماری زندگی کا جو ہے وہ اہم ترین یہ ہمارے اسباق ہمارے لیے ہوں گے ہماری زندگی کے حوالے سے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 56 ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، زمین مصر پر اقتدار عطا کیا، بادشاہت عطا کیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جیسے چاہیں اس زمین پر جائیں، آئیں، اٹھیں، بیٹھیں، جو چاہیں کریں، اب انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تخت نشین جب بندہ کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو پھر جس منصب پر فائز ہوتا ہے پھر اس کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، پاور بھی ہوتی ہے، وہ جو چاہے کر بھی سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا ہے مصر کا، مصر کے بادشاہ بنے ہیں، کنعان سے آئے ہیں، مصر کے بادشاہ بنے ہیں۔ کن مشکلات کے ساتھ آئے ہیں، مصر کے بادشاہ بنے ہیں۔ یہ کرم نوازی، اگر کسی کو کوئی منصب مل جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس منصب سے نجائز فائدہ اٹھائے، بلکہ اس منصب کو اچھے اور احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے۔ یوسف علیہ السلام نے منصب لینے کا تقاضا بھی کیا تھا بادشاہ سے کہ مجھے خزانے کا سلسلہ میرے سپرد کیا جائے، حالانکہ اس سے منصب کا تقاضا کرنا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے منع بھی فرمایا ہے، مگر علماء نے جب اس پر کلام کیا ہے کہ بعض ایسے مواقع ہیں جہاں پر منصب کا تقاضا کرنا جائز ہوتا ہے، اگر اس وقت ان حالات میں آپ کے لیول کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اور منصب خالی ہے، اور اگر کوئی ناآشنا شخص آپ پر منصب پر فائز ہوتا ہے تو ریاست کو نقصان ہونے کے خدشات ہیں، تو پھر آپ منصب کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے منصب کا تقاضا کر دیا، بادشاہ وقت نے آپ کو منصب عطا کر دیا۔ ہم میں سے جب کسی کو کوئی منصب دیا جاتا ہے تو پھر منصب کے ساتھ کچھ پاور بھی دی جاتی ہے، کچھ طاقت بھی دی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی فوج کا جنرل ہے تو اس کے پاس یہ منصب ہے تو وہ جو حالات ہیں ملک کی اس پر اس کو پاور دی ہوتی ہے کہ وہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو کچھ لازمی ہو تو وہ کرتا ہے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ پھر اس کے لیے منع نہیں ہوتا کہ یہ کرے اور یہ نہ کرے۔ ہمارے پاس منصب ہے مصلی کا، ممبر کا، تو ہمارے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ منع کیا گیا ہو کہ مسجد کے فلاں مقام پر جانا آپ کے لیے منع ہے، اوپر والے حال میں نہیں جا سکتے، نہیں، منصب ملا ہے تو مسجد کے حال میں اوپر نیچے جہاں چاہے ہم آ جا سکتے ہیں، اور صحیح معنوں میں دین کی ہر بات ہم بتا سکتے ہیں۔ تو منصب کا جو تقاضا ہوتا ہے اسے احسن طریقے سے نبھانا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو منصب ملا نا، اللہ پاک فرماتا ہے یتبوأ منہا حیث یشاء، اب پیغمبر آپ کو مصر کی
اقتدار ہم نے عطا کر دیا ہے، اب جو چاہیں جیسا چاہیں جیسے چاہیں جہاں چاہیں جائیں آئیں رہیں اٹھیں بیٹھیں، اب آپ کو کوئی منع کر سکتا نہیں ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکیوں کا جو اجر ہے وہ ضائع نہیں کرتے۔ جو شخص بھی نیکی کرتا ہے اس کا اجر رائگاں نہیں کرتا۔ نیکی ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کف کی ہو یا لکھ کی ہو، اسے نیکی کا انعام دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ لکھ کی نیکی کرے تو اس کا نام بڑھ جاتا ہے، اور ایسا نہیں کہ جو کف کی نیکی کرے اس کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ نیکی نیکی ہی رہتی ہے، آپ کف کی کریں یا لکھ کی کریں توفیق اس کی ہی ہوتی ہے نیکی، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار چھوٹی نیکی میں بڑا سکون ملتا ہے، بڑی نیکی کرنے کے بعد اطمینان قلب نہیں حاصل ہوتا، بس اوقات بڑی نیکی میں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، چھوٹی میں نہیں ہوتا۔ تو کوشش کریں ہر قسم کی نیکی اپنی زندگی میں ایسا بنائیں۔ نیکیوں کے مختلف جو ہے وہ صورتیں ہیں، مسکرا کر بولنا نیکی ہے، کسی کو کھانا کھلا دینا نیکی ہے، سلام کرنا نیکی ہے، ہمدردی احساس یہ کسی کے ساتھ کرنا یہ بھی نیکی ہے، مہمان نوازی نیکی ہے جی، راستہ بھولا ہوا شخص ہے اسے سیدھا راستہ بتانا نیکی ہے، کسی سفر میں آپ نے کسی موٹر سائیکل والے کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اسے پیٹرول دیتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے۔ محفل ہو رہی ہے، محفل میں آپ تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محفل میں آنے والے مہمانوں کو عزت دیتے ہیں، انہیں رسیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو یہ ساری نیکیوں کے انداز ہیں۔ گھر سے نکلے ہیں، گلی میں دیکھا کیلے کی چھیل پڑی ہے، وہ اٹھا کر اپنے سائڈ میں کر دیں، یہ بھی نیکی ہے۔ یہ نیکی بڑی ظاہرا چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی نیکی ہے۔ ممکن ہے ایک کیلے کی چھیل سے کسی انسان کی جان چلی جائے، ممکن ہے۔ آپ نے اگر ایک انسان کی جان بچائی ہے تو قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے، یہ قرآن کا فلسفہ ہے۔ تو کبھی کبھار راستے میں گزرتے ہوئے اس لیے کہتے ہیں نیچے دیکھ کر چلنا چاہیے، نگاہیں جھکا کر چلنا چاہیے۔ نگاہیں جھکا کر چلنے کے بڑے فائدے، ایک تو بد نگاہی نہیں ہوتی، شرم و حیا کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں، دوسرا ایسے چلنے سے حضور کی سنت زندہ ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تسکین پہنچتی ہے، حضور خوش ہوتے ہیں کہ میری ادا کو اس نے اپنی ادا بنا لیا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ گرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نیچے دے کر چلتے ہیں تو گرتے نہیں ہیں، ٹھوکر نہیں لگتی۔ آپ دھیان سے چلتے ہیں، پتھر آ جائے، کانٹا آ جائے، کوئی چھیل آ جائے، کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے والی چیز اگر آپ کے پاؤں میں آ جاتی ہے تو نیچے دیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ ایسا ہے جی، نیچے دیکھ کر چلنے کا فائدہ ہے کوئی نہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صرف آپ خود نہیں بچتے، وہ چیز اٹھا لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس بزرگ یعنی صحت کو جان کو نقصان پہنچانے والی اس چیز کو اٹھا کر دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ظاہری طور پر ایک چھوٹی سی نیکی ہے کہ آپ آنکھیں چھپا کر چلیں گے، فائدے کتنے بڑے ہیں۔ اور اللہ یہ کہتا ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم کسی بندے کی نیکی کو رائے گاں نہیں جانے دیتے، کسی بندے کی نیکی کو رائے گاں۔ قرآن کے نا سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے نیکی ہے، خیر کا کام کرنے والوں کے لیے خیر ہے، یہ دنیا میں نہیں۔ جو بندہ دنیا میں نیکی کرتا ہے اسے دنیا میں اجر ملتا ہے، لیکن آخرت میں کیا فرمایا وزیادہ، اور آخرت میں اس سے زیادہ اجر ہے، آخرت میں اس سے زیادہ اجر ہے۔
للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ہر بھلائی کرنے والے کے لیے بھلائی ہے، جو دنیا میں جس کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے بدلے میں انسان بھلائی کرے نہ کرے رب سے بھلائی ضرور کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ سو آپ کوشش کریں نیکی کرنے کی، چھوٹی نیکی کا نہیں ہے کبھی کبھار دل سے کرنی ہے۔ کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا، کسی طالب علم کو اس کی ہیلپ کر دیں، یتیم ہے اسے اس کی ہیلپ کر دیں، مسکین ہے یا وہ نالائق ہے، آپ ٹیچر ہیں اچھے ہیں سمجھتے ہیں آپ اسے بڑھا دیں، یہ بڑی اچھی نیکیاں ہیں۔ اور اس کا اجر میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں یوسف علیہ السلام کی ساری جو نیکیاں پیچھے کی ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ اے یہ ساری نیکیاں رائے گاہ نہیں جانیاں ولا نضيع اجر المحسنین، اے نیکیاں نے بدلے میں جیسا بہت بڑا اجر بنایا۔ یہ اصل کہانی تھی یوسف علیہ السلام کی چل رہی تھی، ان کی ساری نیکی کتنی نیکیاں تھیں ان کے پیچھے، آپ نے ساری کہانی پیچھے سے سنی ہے۔ یہاں تک نیکی ہے دنیا کی، آپ نے دنیا میں 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو آپ کو 10 ملیں گے، یہ نیکی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ درود پڑھا تو 10 درجے گناہ گئے، 10 گناہ معاف ہیں، یہ ساری آپ نے چیزیں سنی ہوئی ہیں۔ آگے اللہ بات فرماتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا ثواب ان نیکیوں سے بھی بہتر ہے۔ آخرت کا جو ثواب ہے نا کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ اس اجر سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، یقین جانے کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کہتا ہے کہ تمنا پیدا ہوتی ہے کاش میں بھی یہ نیکی کر لیتا، کاش میں بھی یہ عمل کر لیتا، مجھے بھی یہ موقع ملا تھا، زندگی ملی تھی، جوانی ملی تھی، کئی بار ایسا ہوا کہ میرے راستے میں کانٹا آیا میں نے نہیں اٹھایا۔ ایک شخص کی ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، پہاڑ سے پتھر گرا ہے، گاڑیاں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، پتھر روڈ کے درمیان پڑا ہوا ہے، کئی گاڑیاں گزر جاتی ہیں، تو کوئی شخص گاڑی روک کر وہ پتھر اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ ایک بچہ یہ بکریاں بھیڑے لے کر جا رہا تھا، روڈ کو کراس کر رہا تھا، اس بچے نے نا ادھر سے وہ پتھر مشکل سے نہ اٹھا کر سائڈ میں کیا، اس کا بنا نہیں ہے۔ بچہ جب اپنے وہ ریوڑ لے کر جنگلات کی طرف نیچے گیا تو شیر بچے کے قریب آتا ہے، شیر بچے کو چونکہ بھوکا تھا وہ تو نہیں دیکھتا کہ بچہ ہے، اللہ پاک نے اس بچے کی وہ نیکی رائے گانے کی، اس چھوٹی سی نیکی جو بظاہر بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں والے گزر کے پتھر نہیں اٹھایا، اللہ پاک نے ایسا سبب پیدا فرمایا اس بچے کو شیر سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھار ہم یہ نیکیاں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ہم نیکی کا بدلہ نیکی دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں اس سے زیادہ دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی حدیث مسلم شریف کتاب الایمان کی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ نیکیاں کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے نا، جنت کے دروازے میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک ان سے پتہ ہے کیا فرمائے گا، وہ جنتیوں اس سے زیادہ تر نوازی تم پر اور فرماؤں تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے، بڑی کرم نوازی نہ فرما دوں تم پر، تو جنتی پتہ کیا کہیں گے، نیکی کرنے والے کو 2-3 سرے ملے ہیں ایک وقت میں۔ ایک ہی ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے، ولا یرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اللہ کہتا ہے نیکی کرنے والے کا چہرہ بھی ہم سیاہ نہیں ہونے دیتے، چہرہ بھی سیاہ نہیں ہونے، سیاہی قریب بھی نہیں آ سکتی نیکی کرنے والے کے۔ مومن کا چہرہ جو وضو کرتا ہے اس کے چہرے میں اتنی چمک ہوتی ہے، جو ہر وقت نیکی کے چکر میں رہتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو نور عطا فرما دیتا ہے۔ جی کبھی کبھار آپ یہ کام کر کے دیکھیں بھائی، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اللہ
سے بھی نہیں آتی ولا ذلہ و ذلت اس کے قریب بھی نہیں آتی. نیکی کرنے والا بندہ ہو. مولا اس کے بدلے میں اجر فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہے. کتنے دنوں کے لیے فرمایا ہم فیہا خالدون، یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی قرار دیتا ہے. یہ نیکی کرنے والے ہیں. اب جنت میں داخل ہو گئے، اللہ پاک فرمائے گا جنتیوں تم پر اور کرم نوازیاں فرما. جنتی پتہ زبان حال سے کیا کہیں گے مولا یہ تھوڑی کرم نوازی کہ تو نے ہمارا چہرہ بھی سیاہ نہیں ہونے دیا، یہ تھوڑی کرم نوازی کہ تو نے ہمیں جنت عطا کر دی ہے، یہ تھوڑی کرم نوازی کہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا ہے. جب جنتی یہ کہیں گے نا تو حضور فرماتے ہیں کتاب ایمان مسلم شریف میں حضور فرماتے ہیں رب اپنی شان کے مطابق مسکرا کر پتہ کیا فرماتا ہے؟ مسکراتا ہے دیکھو میرے بندے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں جو انہیں اجر ملا ہے کتنے خوش ہوئے ہیں، کتنے خوش ہو گئے ہیں کہ مولا تو نے کرم نوازی کی ہے، نیکیاں بھی کی ہیں، ہمارے چہرے کے قریب سے بھی نہیں ہے، ذلت ہمارا مقدر نہیں بنا، جنت ہمیں مل گئی، جہنم سے تو نے نجات عطا کر دی. تو کتنا اس سے بڑی ہمیں اور کیا چاہیے جزا. اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پاک پھر پردے اٹھا دے گا. کیا کرے گا؟ پردے اٹھا دے گا اور پردے اٹھا کر اپنا جلوہ دکھائے گا، اپنا نور دکھائے گا، اپنا آپ دکھائے گا. پھر وہ جو نیکیاں کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے نا، وہ جب رب کے نور کو دیکھیں گے نا، رب کو دیکھیں گے، ملاقات کریں گے، زیارت کریں گے، وہ پھر رب کے دیدار میں مست ہو جائیں گے، دیدار خدا میں مست ہو جائیں گے. پھر انہیں جنت بھول جائے گی، جنت کی نعمتیں بھول جائیں گی، ساری نیکیاں بھول جائیں گی، وہ مست ہو جائیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. پیچھے کہا نا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے بس زیادہ، اور اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ کہا جنت میں داخل ہوگا کہ رب اپنی ملاقات اور اپنی زیارت کروائے گا اور انہیں اپنی محبت میں مست کر دے گا. یہ ہمارے نا پنڈی میں اتوار بازار لگتا ہے، کہیں جمعہ بازار لگتا ہے، کہیں جمعرات بازار. جنت میں جمعہ بازار لگے گا. صحیح بخاری میں کہ جمعہ کا بازار لگے گا نا جمعہ والے دن جنت میں. دور دراز سے جنت میں رہنے والے جنت اس بازار میں آئے کریں گے. اس بازار میں کیا ہوگا؟ وہاں کپڑے اچھے ملیں گے، سستے ملیں گے، سیل لگی ہوگی، سستی چیزیں ہوں گی، کھانے پینے چلنے. اس بازار میں نا جمعہ والے دن صرف اللہ کا دیدار کرایا جائے. یہ دیدار خداوندی کا بازار ہے. تو جنتی یہ طلب لے کر پورا ہفتہ انتظار کریں گے کاش جمعہ آئے تو ہم بازار میں جائیں اور اپنے رب کی زیارت کریں، اللہ کی زیارت کریں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جس نے بھی نیکی کی تو ہم اسے دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر دیتے ہیں. دنیا کا اجر چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن آخرت کا اجر یہ ہے کہ جنت میں سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ رب اپنا جلوہ دکھائے. یہاں تک تو یوسف علیہ السلام کی کہانی کی یہ تو ہمارے لیے ہر بندے کے لیے نا، کہا دیکھو اگر تمہیں ہم جنت میں اتنا بڑا انعام دے سکتے ہیں تو یوسف علیہ السلام جو ہمارے پیغمبر ہیں انہیں ہم کتنا بڑا انعام دیں. اب قرآن کی اگلی آیت سنیے گا، وقت بھی کم ہے. یہ پہلا سبق ہے کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہ کریں جہاں موقع ملتا ہے. یہ غنیمت جانے کہ رب نے مجھے موقع دیا ہے، جہاں موقع ملے. آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں کہ مانگنے والا آ جاتا ہے، اگر وہ مانگنے والا آپ کے پاس آیا نہیں یہ نہ سمجھے کہ وہ جھوٹا ہے، بس کہیں یار میرے رب نے میری طرف بھیجا ہے تو میں سے خالی نہیں ہوگا. میرے رب نے بھیجا ہے، میرے دروازے پر میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے. وہ چاہتا تو اپنے پاس بلا لیتا، خود ہی ادا کر دیتا. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے بندے کی ہیلپ کرے، اس کی مشکل کو آسان کرے تو میں اس بندے کی مشکلات کو آسان کرتا ہوں. اللہ نے موقع عطا کرتا ہے لیکن ہم موقع ضائع کر دیتے ہیں. زندگی میں کوشش کریں چھوٹی نیکی دیکھ کر نظر انداز نہ کریں. بڑی نیکی عمرہ کر لینا، حج کر لینا، نماز پڑھ لینا، یہ بڑی نیکیاں لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن بہت اوقات کانٹا اٹھانے سے بھی بخشش ہو جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کتے کو پانی پلانے والی اگر بدکار خاتون
کتے پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی بخشش ہو سکتی ہے تو کسی مسلمان کو کھانا کھلانے والے کی بخشش نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی مخلوقات سے محبت کرے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے یہ ساری مشکلات کاٹنے کے بعد اقتدار عطا کیا. کیوں؟ کہ ہم ہر نیکی کے بدلے میں اجر دیتے ہیں. ہم نے یوسف کو یہ اجر دیا ہے، مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. منصب دیا. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. جب آپ اقتدار کے منصب پر فائز ہوئے تو اس وقت نا کاکسالی ہوتی ہے مختلف ممالک میں. تو لوگ مصر سے غلہ لینے آتے تھے. یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام سے یعقوب علیہ السلام نے بھیجا کہ مصر کے عرب دوست ہیں، وہاں سے غلہ لیا. 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. کہتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو بھائیوں نے پیغمبر کو یوسف علیہ السلام کو پہچان ہی نہیں ہے. فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. پیغمبر نے پہلی نگاہ میں اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، پہلی نگاہ میں پہچان لیا اور قریب کیا، مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، رہائش دی، ایک ایک اونٹ غلے کا دیا. رستے میں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی نا یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین سے کہا وہ چیزیں ان کو دے دو. پھر وہ جب لے کر واپس پلٹے نا تو یوسف علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ قال اتونی بأخ لکم من ابیکم. پوچھنے لگے تم کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم 10. کہا باپ کا نام کیا؟ کہا یعقوب ہے. نہیں ہم 12 بھائی ہیں. کہا 2 اور کہاں ہیں؟ کہا ایک ہمارا بھائی چھوٹی عمر میں کنویں میں گر گیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، اور ایک ہمارا بھائی چھوٹا ہے وہ گھر میں اپنے باپ کے پاس ہے. یوسف علیہ السلام کہنے لگے اچھا وہ جو گھر میں بھائی ہے نا آئندہ جب غلہ لینے آؤ گی اسے ساتھ لے کر آنا. قال اتونی بأخ لکم من ابیکم. تمہارے باپ کا ایک بیٹا جو تمہارے گھر میں ہے نا اسے ساتھ ضرور لے کر آنا. بھائی ساتھ لے کر آئیں گے تو ملے گا کیا؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں دیکھا نا میں نے تمہارے ساتھ کتنی نیکی کی ہے. کیا نیکی کی ہے؟ کہتے ہیں الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں انی اوفی الکیل، انی اوفی الکیل، کہ میں نے تمہیں دینے میں کوئی بخل نہیں کیا. ایک ایک گلے کا اونٹ تمہیں دے دیا ہے، پیسے بھی تمہیں واپس لوٹا دی، ساری چیزیں دے دی ہیں. وہ آئے گا تو اس کو بھی میں عطا کروں گا، وہ بھی خالی نہیں رہے گا تاکہ تمہارا غلہ بڑھ جائے. وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. دیکھو میں نے تمہاری مہمان نوازی کتنی اچھی کی ہے، تمہیں اچھے سے کھانے کھلائے. یہ 2 باتیں اس سے یہ پتہ چلا کہ پیغمبر کی دربار پر جانے والا کبھی خالی نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو 10 اونٹ غلے سے لدے کے لیے تھے. اور حضور کی بارگاہ میں جب کوئی شخص طلب کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے سونے محبوب تو میرا محبوب ہے. پیغمبر یوسف اگر خالی نہیں لوٹا سکتے، آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آئے، سائل کی شرط نہیں رکھی کہ سائل وہ انسان ہی ہو. دنیا کی کوئی مخلوق بھی آ کر آپ سے ایک سوال کرے اور 1,00,000 بار کرے یا 1,00,000 سوال کرے، مختلف کرے، آپ کے دربار سے خالی نہ جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم خدا کے یار کی بارگاہ میں گئے. یہ ہمیں خالی نہیں اٹھا سکتے. حضور کا جو دینے کا انداز ہی کچھ اور ہے. اور پھر کیا ہوا؟ وہ بھائی چلے گئے یوسف علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کو جا کر کہنے لگے یوسف علیہ السلام کو ہم باپ کو ایگری کریں کہ ہمارا باپ اس بھائی کو آنے نہیں دیتا، ہم پر اعتماد ہی نہیں کرتا. بھائی لوگوں نے باپ کو بڑا ایگری کیا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سمجھ گئے. لیکن آج جو بڑی اہم ترین بات ہے نا وہ یہ آج کا سبق ہے ہمارا. ایک تو نیکی ضائع نہیں کرنی، پہلا سبق. دوسرا سبق پتہ ہے کیا ہے؟ مہمان نوازی ایسے کرنی ہے جیسے سارے نبیوں نے کی ہے. یہ وصف صرف رسول اللہ کا نہیں ہے. مہمان نوازی والا وصف صرف رسول اللہ کا نہیں ہے. قرآن میں مشہور جو مہمان نوازی کا وصف ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائیو دیکھو میں نے تمہیں اتنا غلہ دیا، نیکی کی تمہارے ساتھ، تمہاری مہمان نوازی کتنی اچھی کی. اس بھائی کو لے کر آنا، میں اس کے ساتھ بھی ایسے نیکیاں کروں گا، اس کی بھی مہمان نوازی کروں گا، اسے بھی خالی نہیں لوٹاؤں گا. مہمان نوازی میں اچھا کھانا تھا، اچھی رہائش تھی، اچھا بندوبست تھا نا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ذاریات کے اندر نا آپ کی مہمان نوازی کا ذکر ہو تو آپ کی بارگاہ میں چند بندے آئے.
آپ نے تھپا جگہ سے دیا ہے موٹا تازہ کھانا تیار کر رہے ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے، مہمانوں کو کھانا دیا، مہمان کھانا نہیں کھاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، مہمان کھانا نہیں کھاتے، کبھی ہم کھانا کھانے نہیں ہے، بھائی کیوں آئے ہو؟ کہا تمہیں بچہ دینے آئے ہیں، اور وہ مہمان پتہ ہی کون تھے؟ وہ انسانی صورت میں ملائکہ تھے جس میں جبریل علیہ السلام بھی تھے، ہم تمہیں علم والا بچہ دینے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی عزت کیسے کرتے تھے؟ ایک دفعہ آپ کو بھوک لگی تو آپ کھانا تیار کرو، آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ تنہا کھانا نہیں کھاتے اور مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ کھانے کے لیے جب حضرت سارہ نے اہتمام کیا تو ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، مہمان ڈھونڈنے چلے گئے، ہم تو مہمان آئے تو پڑ جاتے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں مہمان آتا ہے نا، مہمان اللہ کی خیر و برکت کیسے نازل ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اونٹ کی کوہان پر چھری رکھو نا، چھری اونٹ کی کوہان پر اتنی تیز چھری بھی نیچے نہیں آتی جتنی تیز اللہ کی خیر و برکت بڑے کے گھر میں نازل ہوتی ہے۔ کوہان پر چھری رکھی کتنی تیز نیچے آئے گی، حضور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ تیز اللہ کی خیر و برکت بندے کے گھر میں آتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کسی شخص کو کسی چیز کا سایہ نصیب نہیں ہوگا تو مہمان نواز کو میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ کبھی یہ عمل بھی کہا کہ یہ بھی نہیں کیا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر نکلے مہمان ڈھونڈنے، بڑے دور چلے گئے، مہمان ان کو نہیں ملا نہیں۔ ایک بزرگ مل گئے، انہیں پکڑ کر لیا، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ گھر میں حضرت سارہ نے دسترخوان لگایا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، بابے کو کہنے لگے چلو جی بسم اللہ شریف پڑھو جی، اللہ کا نام لے کر شروع کرو جی۔ تو بابا تلخ مزاج تھا، اس نے کہا بھائی میں اللہ کو نہیں مانتا، میں تمہارے اللہ کو نہیں مانتا، میں بت پرست ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کے نام پر کھانا کھلاتا ہوں، اگر تم میرے اللہ کو نہیں مانے گا تو میں کھانا بھی نہیں دوں گا۔ بابے نے کہا میں بت پرست ہوں، میں اپنے خداؤں سے غداری نہیں کر سکتا، روٹی کے چند نوالوں کے لیے نہیں دیتے تو نہ دو۔ تو بابا اٹھ کر چل رہا، یہ میرے جوان، میرے بزرگ، میرے ہر آنے والے یہ جمعہ کی نشست میں ہر ایک کے لیے پیغام ہے، کبھی زندگی میں یہ ایک عمل بھی داخل کر لیں گے، ایک عمل بھی، بس وہ بابے کا باہر نکلنا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، مولا کا پیغام لے کر آئے۔ کیا بھائی؟ کہا تمہارا رب ہے پیارے خلیل، آپ کا رب کہتا ہے کہ تم نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا ہے، اے میرے خلیل میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ کہا مولا وہ تو تجھے مانتا ہی نہیں تھا۔ کہا اس کی عمر کتنی تھی؟ کہا 80 سال۔ اس بابے کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال۔ رب نے کہا میرے پیارے خلیل 80 سال اگر میں اسے کھانا کھلاتا رہا، میں نے نہیں پوچھا کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں، تم نے ایک وقت کا بھی کھانا اسے نہیں دیا، میں 80 سال سے کھانا کھلاتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ایسی لگی، اٹھے کھانا چھوڑ دیا، بابے کو ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈ کر واپس لایا نا، تو بابے نے کہا میں کھانا تب کھاؤں گا جب یہ شرط ختم کرو گے کہ اللہ کا نام لو، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ آپ کا دسترخوان پہ بیٹھا تو بابے نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک بات کہی، یہ سننے والی ہے، کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو تم اتنے تلخ مزاج تھے، کہتے تھے میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں، جو میرے رب کو نہیں مانے گا مجھ سے نہیں دوں گا، یہ چینجنگ کیسے ہے، یہ تبدیلی کیسے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ چینجنگ میرے رب نے کی ہے، مجھے میرے رب نے کہا کہ میرے بندے کو تو نے ناراض کیا ہے، جو اس کو راضی نہ کر اسے لے کر آ، یہ میرے رب نے تبدیلی کی ہے۔ تو بابے کے دل میں یہ بات لگی، کہنے لگا تیرا رب کتنا اچھا ہے، میں مانتا بھی نہیں پھر بھی مجھے ٹکر کھلا دیتا ہے۔ اس بابے نے کہا اب کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس رب کا غلام مجھے بنا دے۔ آپ کی مہمان نوازی اسلام کا نور دے سکتی ہے، آپ کی ہمدردی اسلام کا نور دے سکتی ہے، آپ کے اچھے اخلاق اسلام کا نور دے سکتے ہیں، آپ کا اچھی فکر، اچھا انداز اسلام کا نور لوگوں کے دلوں میں داخل کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے اخلاق کو بدلنے کی کوشش کریں، نیکی کو ضائع نہ کریں۔ مہمان نوازی بہت اچھا عمل ہے، یہی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا دیکھو میں نے تمہاری مہمان نوازی کی ہے،
اپنے بھائی کو لے کر آؤ. آیا اگلی آنے والی نشست میں یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر اپنے بھائی کو لے کر آئے یا نہیں؟ اگر لائے تو کیا ہوا؟ آنے والی نشست میں ہم سماعت کریں گے. آج ہم نے اس میں سے 2 سبق سیکھے ہیں. ایک، ہم چھوٹی نیکی دیکھ کر نظر انداز نہیں کریں گے. سارے بولے نظر انداز نہیں کریں گے. نیکی یہ بھی ہے جی. مسجد سے باہر نکلنا تھے جتیاں پٹھیاں ہوئی ہیں بس اوقات زیادہ ہوتے ہوتے جلدی سیدھی کر دیتے. یہ بھی نیکی ہے. اور دوسری سب سے بڑی نیکی سوڑی ہے کہ مسجد جٹی اپنی پاک جانی. بس اوقات نیکی نماز ہستے آنے فرض 4 پڑھ کے باقی نماز پڑھ کے جتی ہوئے نہیں مار دینا تو اے بھی نیکی نہیں کرے. پھر نماز نہ فائدہ کوئی نہیں. جتی پانی پہ اپنی تے پانی میں جناب جڑا وہ چیک کر لینا دائیں میں. بس اوقات لوگ پھر بعد میں پکڑے جائیں کہتے ہیں کہ استاد جی پتہ کو نہیں چلے. جتی اپنی ہو تو پتہ نہ چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے. محفل میں جائیں مسجد میں جائیں کوشش کریں کہ اپنے جوتے کو اچھے انداز میں رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے گھر میں آنے والے کتنے تعظیم یافتہ لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں. ہماری پہچان ہوئے اخلاقیات سے مدد کرتی ہے. اللہ پاک ہمیں ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا کرے. گھر میں مہمان آج تو اس کا بڑا خیال کریں. انشاءاللہ آنے والی نشست میں نئے عنوان کے ساتھ چند باتیں سماعت کریں گے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے چلو غلط کریں گے ہمارے کا